آپ میرے بیان کی از خود تشریح کر کے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ ناظرین، متنازع بیان پر تنقید کے بعد مولانا فضل الرحمان کا تفصیلی موقف، کہا میری تقریر کی غلط تشریح کر کے عوام کو گمراہ کیا گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں بلنٹ لائن نیوز، میں ہوں محمد علی۔ متنازع بیان پر شدید تنقید کے بعد جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی ایک اور تقریر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی، جس میں انہوں نے اپنے سیاسی موقف، ریاستی اداروں کے کردار اور شہداء سے متعلق اپنے بیان کی وضاحت کی ہے۔ میں شہید کے مقام کو جانتا ہوں، مجھے سکھاتے ہو شہید کا مقام کیا ہے؟ وائرل ویڈیو میں مولانا فضل الرحمان نے شاعرانہ انداز اختیار کیا اور کہا کہ ان کی جماعت 60 سال سے زائد عرصے سے ملک میں سیاسی جدوجہد کر رہی ہے اور اس دوران انہوں نے کبھی انتہا پسندی کی سیاست نہیں کی، بلکہ ہمیشہ آئین، قانون اور عوامی حمایت کے ذریعے اقتدار کے حصول کی کوشش کی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ملک میں قانون، سیاست اور دیگر معاملات کو یرغمال بنا دیا گیا ہے، جبکہ جمہوریت کے دعوے دار سیاستدانوں نے ریاست کو کمزور کر کے خود کو طاقتور بنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکمران بھیک مانگ کر اقتدار میں آئے، جبکہ ان کی جماعت اپنے حق کا مطالبہ کرتی ہے، جو کسی صورت بھیک نہیں۔ ریاستی اداروں اور سیکیورٹی پالیسی پر بات کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اداروں کا دائرہ کار اور دائرہ اختیار متعین ہے اور انہیں اپنی ذمہ داری تک محدود رہنا چاہیے۔ انہوں نے سیکیورٹی کی صورتحال کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ بعض علاقوں میں پولیس اور دیگر فورسز کے درمیان کمانڈ اور پالیسیوں سے متعلق اختلافات پیدا ہوئے ہیں، جس کے باعث سیکیورٹی نظام کو مشکلات کا سامنا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ان کے بیان کی غلط تشریح کر کے عوام، میڈیا اور شہداء کے خاندانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ شہید کے مقام اور قربانی کی قدر و منزلت سے بخوبی واقف ہیں، قرآن و سنت کے طالب علم کی حیثیت سے شہادت کے مقام کو سمجھتے ہیں۔ کارگل میں آپ کے کتنے جوان شہید ہوئے اور آپ نے وہاں سے کتنے شہداء کے جنازے وصول کیے، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ کارگل جنگ کا حوالہ دیتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے بھارتی فوج کے ہاتھوں پاکستانی فوجیوں کی تدفین سے متعلق دعویٰ بھی کیا اور کہا کہ ان کے مطابق اس معاملے پر قوم کو حقائق سے آگاہ کیا جانا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ انہوں نے فوج کے خلاف نہیں بلکہ پالیسیوں سے اختلاف کیا ہے اور یہ اختلاف بھی ادب اور احترام کے دائرے میں رہ کر کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ فوجی کو سپاہی کی حیثیت سے اپنے افسران کے احکامات پر عمل کرنا ہوتا ہے، جبکہ پالیسی سازی کا اختیار متعلقہ حکام کے پاس ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے؟ میں چاروں صوبوں میں جاؤں گا، چاروں صوبوں میں وہاں کے عوام اور کارکنوں سے خطاب کروں گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ مولانا نے کہا کہ کسی دباؤ کے نتیجے میں خاموش نہیں ہوں گے اور نہ ہی اپنے موقف سے دستبردار ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے اعلان کیا ہے کہ وہ پاکستان کے ہر صوبے کا دورہ کر کے عوام کے سامنے اپنے موقف پیش کریں گے۔ اپنی تقریر میں مولانا فضل الرحمان نے دہشت گردی کے واقعات میں علماء، سیاسی کارکنان اور سیکیورٹی اہلکاروں کی شہادتوں کا بھی ذکر کیا۔